ختم کرتا ہوں۔ محترم حضرات، یہ ساری نماز کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی، نماز کا خشوع اور خضوع کا طریقہ رکھا، نماز کے معاملات رکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نماز جو ہے بیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز بیائی اور برے کاموں سے نماز روکتی ہے۔ لیکن ہم کو کسی کو 20 سال ہو گئے، کسی کو 30 سال ہو گئے، کسی کو 40 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے، اور ایسے بھی خوش قسمت ہیں جن کی ایج ابھی یعنی کہ 80 سال ہے، 90 سال ہے، وہ نماز پڑھتے آ رہے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے باوجود ہم برائیاں کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، ہمارے نزدیک برائی کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برائی صرف یہ ہے کہ ہم زنا کریں، معاذ اللہ۔ محترم حضرات، اگر ہم نماز پڑھیں جھوٹ بولیں یہ بھی برائی ہے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں غیبت کرتے ہیں یہ بھی برائی ہے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں چغلی کرتے ہیں یہ بھی برائی ہے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں ہم حرام کھاتے ہیں یہ بھی برائی ہے۔ سمجھ گئے؟ تو پتہ چلا کہ اگر نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، تو پھر ہم برائی سے رک نہیں رہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ نماز بیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بیائی اور برائی کا کام بھی کرتے ہیں، بد نظری نگاہ کی حفاظت بھی نہیں کرتے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 3-4 وجوہات رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نماز کے جو شرائط ہیں اس میں جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ کپڑے کا پاک ہونا اور جسم کا پاک ہونا نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جگہ کا پاک ہونا۔ اب جگہ تو چلو اللہ کا گھر ہے، یہ پاک ہے۔ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حلال کی کمائی سے ہم نے خریدے ہیں یا حرام کی کمائی سے خریدے ہیں؟ اگر ہم کرپشن کریں، چوری کریں، ڈکیتی کریں، لوگوں کا حق کھائیں، پھر کپڑے خریدیں، ان کپڑوں سے ساری رات ہم نماز پڑھیں، سجدے میں پڑے رہیں، تو وہ نماز ہمیں کیا برائی سے روکے گی؟ تو پتہ چلا کہ جسم پر جو ہم نے کپڑا پہنا ہوا ہے اور پیٹ میں جو لقمہ ہے یہ حلال کا ہونا ضروری ہے، اور جہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک تو نماز جو ہمیں بیائی اور برائی سے نہیں روکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو کپڑے ہیں اور پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ حلال کا نہیں ہے، اس لیے نماز ہمیں بیائی اور برائی سے نہیں روکتی، اور اس لیے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات، قرآن پاک میں آتا ہے کہ نماز جو مومنین پر وقت پہ فرض کی گئی ہے، ہم نماز کی ٹائمنگ کا خیال نہیں کرتے، ہم بیٹھے رہتے ہیں، جب جی چاہتا ہے اٹھ کر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنا، ادھر سورج بالکل غروب ہو رہا ہے اور اس وقت سجدہ بھی حالانکہ نہیں کرنا۔ صبح کی نماز کی ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے سورج نکلنے لگتا ہے، 3 ٹائم ایسے ہیں جس میں آپ سجدہ ہی نہیں کر سکتے، جب سورج بالکل نکل رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو، جب سورج زوال کا وقت ہو، سورج سر پہ ہو۔ اب بہت سارے لوگ فجر کی نماز کے ساتھ اور عصر کی نماز کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، یہ گھڑی پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس ٹائم سورج نکلنے کا ٹائم یہی ہے، اشراق کا ٹائم یہ، کوئی دیکھنا ہی گوارا نہیں کرتا۔ کسی مولوی سے، خطیب سے، امام سے پوچھنا تو دور کی بات ہے، کسی نماز کی کتاب کو کھول کر دیکھنا دور کی بات ہے، سامنے اتنی بڑی گھڑی لگی ہوئی ہے، 20-25 ہزار اس کا ہدیہ ہے، اس کو دیکھنا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ محترم حضرات، تو نماز کی ٹائمنگ کا خیال نہیں کرتے۔ تیسری جو بات ہے اہم کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ایک تو ہمارے وضو کے بڑے معاملات ہوتے ہیں کہ وضو میں اگر پاؤں میں ایک سوئی کے برابر، بال کے برابر کہ اگر ہمارے پاؤں خشک رہ جائیں تو پاؤں دھونا فرض ہے، چہرہ دھونا فرض ہے، ہاتھ دھونا فرض ہے، رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ وضو ہی نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ ایک یہ بات۔ چوتھی بات یہ کہ جب ہم نماز میں آتے ہیں ہم وضو بھی کر لیتے ہیں، ہمارے کپڑے بھی پاک ہیں، جگہ بھی پاک ہے، ساری شرائط ہم نے پوری کر لی ہیں، اب ہم مسجد میں آ گئے، اب ہم نماز کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ ہم کو جاہل ہے جو نماز کی ادائیگی نہیں کرتے۔ جناب عالی میں ادب سے عرض کروں گا کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو نماز کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جناب عالی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو تعدیل ارکان ہیں
یہ واجب ہیں، امام شافعی کے نزدیک فرض ہیں۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، بہت سارے لوگ سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، اب رکوع کے بعد سیدھا ہونا یہ کیا ہے؟ نماز میں واجب ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ رکوع میں جاتے ہیں، تھوڑا سا سر اٹھا کر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اب واجب رہ گیا، واجب کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ جب واجب رہ جائے، جب تک آپ سجدہ صاف نہ کریں نماز ہوتی نہیں ہے۔ سمجھ گئے بات؟ اب نماز پڑھی ہے لیکن نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھی، سجدہ صاف نہیں کیا تو نماز بیاہی اور برائی سے کیسے روکے گی؟ اسی طرح ہم سجدہ کرتے ہیں، ایک سجدہ کرتے ہیں، ایک سجدہ کرنے کے بعد سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے، پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، ایک سجدہ کرتے ہیں، سر تھوڑا سا سر اٹھا کر پھر چلے جاتے ہیں، اب یہ واجب چھوٹ گیا۔ محترم حضرات، اسی طرح ایک اور اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نماز میں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا پیٹ زمین پر لگنا نماز میں فرض ہے۔ سارے پاؤں کی انگلیاں پیٹ لگنا فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی جو 10 انگلیاں ہیں ان کا پیٹ زمین پر لگنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا قبلہ کی طرف ہونا یہ قبلہ رو ہونا یہ سنت ہے۔ اور پیشانی کا زمین پر جمنا، جب سجدہ کریں ہماری پیشانی جمی ہو، یہ نہیں ہو کہ ہم صحیح جمائی نہ، تو یہ نماز میں یہ نماز کی حقیقت یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر صرف ایک انگلی کی نوک زمین پر لگی ہو اور پیٹ نہ لگا ہو تو جب بھی نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ تو محترم حضرات، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں نماز سجدے میں ہیں، پاؤں پیچھے سے اٹھے ہوئے، کسی کی انگلیاں اٹھی ہوئی ہیں۔ اب یہ عوام تو عوام، بڑے جو خواص لوگ ہیں وہ اس مسئلے کا خیال نہیں کرتے۔ تو محترم حضرات، یہ بہت بنیادی مسائل ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ صحابہ کرام نے فرمایا نماز میں چوری کیسے؟ حضور نے فرمایا جو نماز میں رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں کرتا وہ چور ہے۔ ایک شخص نے حضور کے زمانے میں حضور کے سامنے نماز پڑھی 2 رکعت، آقا علیہ السلام نے اس کو بلایا کہ تو نے نماز ٹھیک ادا نہیں کی، اس نے جا کر دوبارہ نماز پڑھی، حضور نے دوبارہ اس کو بلایا تو نے نماز ٹھیک ادا نہیں کی، وہ تیسری بار اس نے 2 رکعت پڑھی، حضور نے فرمایا تو نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی۔ جب وہ بارگاہ مصطفیٰ میں چوتھی بار آیا، یا رسول اللہ میں نماز کیسے پڑھوں؟ حضور نے فرمایا صحیح طریقے سے قیام کر، صحیح طریقے سے رکوع کر، صحیح طریقے سے سجدہ کر، صحیح طریقے سے خشوع اور خضوع کے تحت نماز پڑھ۔ یہ نماز کا طریقہ ہے۔ محترم حضرات، آج لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قیام میں ہوں، لوگوں کو ہاتھ باندھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، کوئی ایسے کر کے کھڑا ہے، کوئی ایسے کر کے کھڑا ہے، کوئی ایسے لٹکائے کھڑا ہے۔ یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہے ہیں، یہ 3 انگلیاں اس اوپر ہونی چاہیے، بالکل یہ آپ کی کلائی پر ہونی چاہیے، یہ طریقہ ہے۔ آپ قیام میں ہیں تو آپ کی نظر سجدے میں ہونی چاہیے، آپ رکوع میں ہیں تو آپ کی نظر پاؤں پہ ہونی چاہیے، آپ یہاں تک کہ آپ سجدے میں ہیں تو آپ کی نظر ناک پہ ہونی چاہیے، اتحیات میں تو آپ کی نظر گود میں ہونی چاہیے، آپ سلام پھیرتے ہیں تو آپ کی نظر یہ کاندھوں پہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سلام اتنا پیچھے مڑ جائیں، پورے کا پورے جسم کو موڑ لیں، جسم کو پورے کو باڈی کو پیچھے موڑنا ضروری، صرف سر کو موڑنا ہے۔ اب یہ وہ مسائل ہیں، یہ ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں اور علماء بیان کرتے رہے۔ اگر علماء نے بیان نہیں کیے تو علماء کو خدا رہا میں ہاتھ جوڑتا ہوں یہ مسئلے بیان کرے۔ میں تو اپنی مسجد میں جو میرے نمازی ہیں وہ گواہ ہیں، رمضان میں سال میں 1-2 دفعہ میں لازمی یہ مسائل بیان کرتا ہوں۔ تو محترم حضرات، ہمیں اپنی نماز کی ادائیگی کو درست کرنا چاہیے۔ یقیناً جب ہم نماز کی ادائیگی درست کریں گے، خشوع اور خضوع کا خیال رکھیں گے، مولا علی کے پاؤں میں تیر لگ گیا ایڑی میں تو اس وقت نکالا گیا جب مولا علی نماز میں تھے۔ حضرت امام زین العابدین کے گھر میں آگ لگ گئی، حضرت امام زین العابدین کو پتہ نہیں چلا کہ گھر میں آگ لگے، نماز میں تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ مہمان آیا کہ ان کے گھر میں پرنالے کے آگے مہمان کو سلایا، خود جا کر اوپر سوئے۔ تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اتنے آنسو نکلتے ہیں، آنسو کی لڑیاں بن جاتی ہیں۔
پرنالے سے پانی شروع ہو جاتا ہے، مہمان دیکھ کر حیران ہوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، کوئی بادل نہیں ہے، آسمان صاف ہے، پرنالے سے پانی آ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ جس بزرگ کے ہاں میں مہمان ہوں وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور آنسو کی لڑیاں، اس قدر لڑیاں ہو گئی، پانی آنسو کی صورت میں اس طرح پانی آنے لگا کہ جس طرح پرنالے سے پانی آنے لگا بارش کی صورت میں۔ ایسا ہوا محترم حضرات، یہ بزرگ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے، وہ اہل بیت تھے، ازواج محترمات تھے، جو ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، خشوع اور خضوع کا۔ یہ بہت تلخ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، لیکن خدا را یہ جتنی باتیں کی آپ کی بہتری کے لیے کی ہیں، ورنہ میں وہی نماز کے فضائل بیان کر کے، بسم اللہ کے فضائل، اعوذ باللہ کے فضائل بیان کر کے 40 منٹ گزار دوں، جا کر گھر میں بیٹھ جاؤں آرام سے۔ نہیں، میں کہتا ہوں میں نے اللہ اور اس کے رسول کو قیامت کے دن جواب دینا ہے، یہ میرا فرض بنتا ہے، جس چیز کا مجھے پتہ ہے میں آپ کو بتاؤں، لہٰذا آپ کا فرض بنتا ہے، پہلے اگر آپ کو پتہ نہیں تھا اب آپ پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے قیامت کے دن آپ سے حساب کتاب ہوگا۔ نماز کا سب سے پہلے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آپ خشوع اور خضوع کو مد نظر رکھیں، نماز کے مسائل کو مد نظر رکھیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں، میرا ایمان کا یہ کہتا ہے، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی نماز بھی قبول ہوگی، پھر آپ نماز پڑھیں گے، برائی نہیں کریں گے، بیاہی کا کام نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم صاحب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟